अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 18 सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 1 ता 9 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। लिलआलमीन नज़ीरन लिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम युख़्लक़ूना वला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला यमलिकूना मौतन वला हयातन वला नुशूरा। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु व अआनहु अलैहि कौमुन आख़रून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला। कुल अंज़लहुल्लज़ी यअलमुस्सिर्र फ़िस्समावाति वल अर्द इन्नहु कान गफूरर रहीमा। वक़ालू माली हाज़र रसूली याकुलुत तआम व यमशी फिल अस्वाक़ लौला उन्ज़िल अलैहि लौला उन्ज़िल इलैहि मलकुन फ़यकून माहू नज़ीरा।
او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت او تکون لہ جنت یأکل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ فرقان مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر، جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو۔ وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اس نے نہ اختیار فرمایا بچہ، اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجی نہیں۔ اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی، اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ اور کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے، اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔ اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں، تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بولے رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے۔ اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں، تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔ وعزیز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر۔ سورہ فرقان مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں اور 892 کلمے اور 3703 حروف ہیں، یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم رسالت کا بیان ہے کہ آپ تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جن ہوں یا بشر یا فرشتے یا دیگر مخلوقات، سب آپ کے امتی ہیں، کیونکہ عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، اس میں یہ سب داخل ہیں۔ ملائکہ کو اس سے خارج کرنا جیسا کہ جلالین میں شیخ مولا سے، اور کبیر میں امام راضی سے، اور شعب الایمان میں بے حقی سے صادر ہوا بے دلیل ہے، اور دعویٰ اجماع غیر ثابت، چنانچہ امام سبکی و بارزی و ابن خرطوم و سیوطی نے اس کا تعاقب کیا، اور خود امام راضی کو تسلیم ہے کہ عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، پس وہ تمام خلق کو شامل ہے۔ ملائکہ کو اس سے خارج کرنے پر کوئی دلیل نہیں، علاوہ بری مسلم شریف کی حدیث میں ہے ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ علامہ علی قادری نے مرکات میں اس کی شرح میں فرمایا، یعنی تمام موجودات کی طرف، جن ہوں یا انس یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات۔ اس مسئلے کی کامل تنقیح و تحقیق شرح و بسط کے ساتھ امام کستلانی کی مواہب لدنیہ میں ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کا رد ہے جو حضرت عزیر و مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔
اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی بت پرستوں نے بتوں کو خدا ٹھہرایا جو ایسے عاجز و بے قدرت ہیں۔ یعنی نظر بن حارث اور اس کے ساتھی قرآن کریم کی نسبت کے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے نظر بن حارث کی مراد یہودی تھے اور عداس و یسار وغیرہ اہل کتاب، نظر بن حارث وغیرہ مشرکین جو یہ بےہودہ بات کہنے والے تھے، وہی مشرکین قرآن کریم کی نسبت کہ یہ رستم و اسفندیار وغیرہ کے قصوں کی طرح، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن کریم علوم غیبی پر مشتمل ہے، یہ دلیل صریح ہے اس کی کہ وہ حضرت علام الغیوب کی طرف سے ہے، اسی لیے کفار کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ کفار قریش، اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ نبی ہوتے تو نہ کھاتے نہ بازاروں میں چلتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو، اور ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی شہادت دیتا مالداروں کی طرح مسلمانوں سے، اور معاذ اللہ اس کی عقل بجا نہ رہی، ایسی طرح طرح کی بیہودہ باتیں انہوں نے بکی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ختم نبوت کے صدقے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ اس قسم کے پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ آپ کو اس سے یہ استدعا ہے کہ آپ خود بھی اس پروگرام کو پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اس کی ترغیب دیں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کی تبلیغ کریں، اس کی تلقین کریں، اور جہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں، ضرور آگے اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں آگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔